السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے چینل پر آپ کا ویلکم، خیر مقدم۔ آج جس موضوع سے متعلق ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حرام غذا کو کھانے کا وبال۔ ہم جو کماتے ہیں کہ ہم اس میں یہ تمیز کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو حلال کمائی کھلا رہے ہیں یا حرام کمائی۔ میرے عزیزو، اگر ہم نے حرام طریقے سے کما کر اپنے بچوں کو کھلایا، ہم اپنے بچے، اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکتے ہیں، لیکن بروز محشر اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ وہ سارا وبال صرف اس کمانے والے ہی پر پڑے گا جس نے کمایا حرام طریقے سے اور اپنے گھر والوں کو کھلایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے سعد، اپنی غذا پاک کر لو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کا عمل قبول نہیں ہوتے۔ آپ اندازہ لگائیے، ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو، آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ آگ زیادہ حقدار ہے، اس کا مطلب آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جو انسان حرام کمائی سے بڑا ہو یا پلا ہو تو اس کا انجام جہنم ہے۔ اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی زوجہ اور اس کی اولاد ہے۔ اگر کوئی مرد کماتا ہے، کھاتا ہے، اپنے بال بچوں کو کھلاتا ہے تو سب سے زیادہ جو اس کے قریب ہوتی ہیں وہ اس کی زوجہ ہوتی ہے یا اس کے بچے ہوتی ہیں۔ یہ سب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس شخص سے ہمارا حق دلا۔ کس شخص سے؟ وہ شخص جس نے اپنے بچوں کو کھلایا، اپنی بیوی کو کھلایا، وہ لوگ جنہوں نے کھایا، وہ لوگ پروردگار کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس شخص سے ہمارا حق دلا، کیونکہ اس نے ہمیں کبھی دینی امور کی تعلیم نہیں دی۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی تو بروز قیامت آپ کے بچے آپ سے بروز قیامت اس کا سوال کریں گے۔ اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا، پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا، پھر اس کو میزان کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے، تو اس کے بال بچوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا، میری نیکیاں کم ہیں، میری نیکیاں کم ہیں، تو وہ اس شخص کی نیکیوں میں سے لے لے گا۔ وہ شخص جو آ کر کہے گا کہ میری نیکیاں کم ہیں، تو وہ اپنے باپ کی، جس نے اس کو حرام کھلایا تھا، اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا۔ پھر دوسرا آ کر کہے گا، تو نے مجھے سود کھلایا تھا، اور اس کی نیکیوں میں سے وہ بھی لے لے گا۔ اس طرح سے اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے۔ آپ نے تو اپنے بال بچوں کی پرورش کی، انہیں بڑا کیا، کھلایا پلایا، لیکن آپ نے یہ تمیز نہیں کیا کہ آپ حرام کما رہے ہیں یا حلال کما رہے ہیں۔ آپ نے ہر طریقے سے کھلا کر بڑا کیا، لیکن بروز قیامت کیا ہونے والا ہے آپ ذرا سوچیں۔ عزیزان گرامی، بڑے غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، لیکن ہم حلال کا تمیز نہیں کرتے۔ خدا را آپ سے التجا ہے کہ آپ حلال طریقے سے کمائیں۔ اللہ رب العزت نے حلال کمائی میں بے پناہ برکتیں رکھی ہیں۔
اس طرح اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف حسرت و یاس سے دیکھ کر کہے گا، اب میری گردن پر وہ گناہ مظالم رہ گئے جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے۔ فرشتے کہیں گے، یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ آپ نے تو اپنے بچوں کے لیے کمایا، آپ نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، آپ نے حرام بھی کھلایا حلال بھی کمایا، لیکن وہ جو حرام کمایا اس کا وبال آپ پر آ کر پڑا اور آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا۔ تو خدا را آپ حرام کمائی سے بچیں، اپنے بچوں کو حلال کمائی کھلائیں۔ اللہ رب العزت نے حلال کمائی میں بھی پناہ برکتیں رکھی ہیں۔ جب آپ کے بچے حلال کھائیں گے، اللہ رب العزت ان کی علم عمر میں برکتیں کرے گا، اور وہی بچے آپ کے لیے بروز قیامت جنت کا بدلہ بن جائیں گے۔ السلام